بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایپیسوڈ نمبر آج 25 ہے جی, اور آج تاریخ فروری کی 25/2020. آج ہم نے جو سوالوں کا انتخاب کیا جی, اس میں سب سے پہلے کا جو سوال ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. ایگزیکٹ سوال کچھ ایسے ہے کہ بچوں کی اخلاقیات بگڑ چکی ہیں, کیا وجہ ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, وجہ میں کافی اس پہ پہلے بھی ذکر کیا ہے میں نے. کارٹونز کے حوالے سے اور ٹی وی میڈیا کے حوالے سے میری ایک بہت پرانی ایک کیسٹ تھی, میڈیا تفریح یا ہتھیار. 95 میں میرا خیال ہے وہ میں نے آڈیو لکھی تھی. اس وقت بھی میں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہ جس کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اور اس سے بچوں کی نسلوں کا ستیہ ناش پھیل جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے, چاہتے ہوئے, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے, اس میں میڈیا ہے. اب میڈیا کے اندر آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جی لوکل چینلز کو میں کچھ کہہ رہا ہوں, وہ بعد میں آتے ہیں اس طرف. لیکن سب سے پہلے تو جو ہمارے بچے کارٹونز دیکھیں, اخلاقیات بنتے کیسے ہیں بچوں کے؟ اخلاقیات بنتے ہیں دیکھ کے, اخلاقیات بنتے ہیں سن کے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس زمانے میں ٹیلی ویژنس نہیں تھے. کبھی کبھار جب ہمارے پاس ٹی وی آیا بھی, ہم بڑے ہو چکے تھے, اس وقت بھی بلیک اینڈ وائٹ ایک پوپایہ فیدر لگا کرتا تھا, اور وہ بھی ہم ہفتے میں کبھی ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے, تو اتوار کو شاید لگتا ہوتا تھا. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں کچھ عرصے سے یہ ایک رواج پڑ گیا کہ ماں باپ نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چھوڑ دیا ہے, اور بچوں کے حوالے کو, بچوں کو کارٹونز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو بچوں کی سٹوری ٹیلنگ کی نیڈ ہے وہ ماں نہیں پورا کرنا چاہتی, یا وہ ٹیلی ویژن یا ٹیلی ویژن کے پروگرامز جو ہیں یا کارٹونز جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں ان کارٹونز میں کیا ہے. اچھا چلیں آپ غور کیجیے ان کارٹونز میں کیا ہے, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجیے, اس پہ کئی دفعہ لکھا جا چکا ہے. فرض کریں ایک بڑا اچھا کارٹون ہے, اب مجھے بھی پسند تھا, اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار میں نے دیکھا, مجھے پسند تھا, لیکن جب میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا اخلاقیات. تو مثلا ٹام اینڈ جیری, یاد میں کبھی غور کیا ہے, ان میں سے ایک ڈم ہے, اور وہ ہر وقت ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں ایک بچہ روز گھنٹہ ایک ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہے, تو وہ دو بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں پھر ٹام اینڈ جیری گھر میں کھیلیں گے, وہ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہی رہیں گے. اس نے سیکھا ہی یہ ہے کہ بچے کارٹونز کو کارٹونز نہیں سمجھتے, وہ لائف سٹائل سمجھتے ہیں. اب بڑے, اگر میں کارٹون دیکھوں تو میں تو کہوں گا یار یہ کارٹون ہے, پاگل ہیں, یہ بے وقوف ہے, کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. تو میں کہوں گا نہیں یار ایسا نہیں ہوتا, یہ کیا کر رہے ہیں, سپر مین کا کارٹون مجھے لگا رہے ہیں, کوئی یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن بچے یہ نہیں کر سکتے, بچے جو دیکھتے ہیں اسی کو ریالٹی سمجھتے ہیں. وہ بچوں کا لرننگ کا ٹائم ہے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب لڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, اس کی چیز کھینچ رہا ہے, اس کو بند کر رہا ہے, اس کی چوٹ لگا رہا ہے, اس کو سزا دے رہا ہے. اب وہ بچے بھی پھر کہتے ہیں میں کہ بچے یہ کیا کر رہے ہیں, نہیں کرو یہ کیا, انہوں نے طوفان بدتمیزی میں چاہا, یہی ٹام اینڈ جیری دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹارزن کو دیکھیں, اب ٹارزن کا کارٹون ہے, کبھی اور دیکھیے کہ what are we teaching our kids? Tarzan lived half naked. اب اس کا میں آپ کو جو مائنڈ سائنسز کے حوالے سے جو پروگرامنگ ہوتی ہے بچوں کی, نیورو کنڈیشننگ ہوتی ہے, میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ اس کو دیکھ رہا ہے, بچہ اس کو کیسے, میں آپ اور میری ڈیبیٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو سائیکالوجسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں, مائنڈ سائنٹسٹ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ چیز دیکھتے ہوئے بچے کیا نوٹ کر رہے ہوں گے, بچوں کا دماغ کس طرح, وہ دیکھ رہے ہیں ہاف نیکڈ. سنڈریلا کا کارٹون ہے, تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اکثر اوقات آپ کو نظر آئے گا سنڈریلا آدھی رات کو گھر آتی ہے. اب یہ ایمبیڈ ہو رہے ہیں بیہیویئرز, سنڈریلا آدھی رات کو گھر آتی ہے. اس کے بعد الادین کون تھا, چوروں کا بادشاہ. اسی طرح سے وہ کردار ہے پیناچیو کا, پینوکیو, یہ کاٹ دینا یار, پینوکیو کا کردار تھا وہ جس کا لمبا سا ناک ہے, اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں وہ کیا کر رہا ہے, اب بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے, سارا دن جھوٹ بولتے رہیں. بیٹ مین کو دیکھتے ہیں تو بیٹ مین کے 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے.
रोमियो जूलियट के जो से हैं दे कमिट सुसाइड आउट ऑफ लव, ये बच्चे सीखेंगे। हैरी पॉटर जो है वो विच क्राफ्ट यूज करता है, ये आप सोचेंगे कि बच्चों को, ये बच्चे सीख रहे हैं कि विच क्राफ्ट सीखें, ये जिसको आप जन्नात वगैरह और ये एक दूसरे के ऊपर तावीज आ गए, तो ये विच क्राफ्ट है। मिकी एंड मिनी जॉन से हैं दे आर मोर देन फ्रेंड्स। ऐसे कौन से फ्रेंड्स होते हैं? मिकी एंड मिनी, मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स। स्लीपिंग ब्यूटी कार्टून देख लें, शी इज लेजी, लेटी रहती है। डम्बो गेट्स ड्रंक, और उसको और हेलुसिनेशन आते हैं, या करता है वो। इसी तरीके से स्कूबी डू, देखा स्कूबी डू कितनों का फेवरेट है, बहुतों का फेवरेट है। तो नाइटमेयर्स, ये गिव्स नाइटमेयर्स, यानी अब ये बच्चों को ये लग रहा है कि ये चीजें जो एक परिस्तान की चीजें हैं, जो एक मेटाफिजिकल लाइफ की हैं, जिसके ऊपर बड़ी डिबेट की जा सकती है, उस उम्र के अंदर एक हकीकत से दूर करके, जब उनका टाइम हकीकत, देखें अगर बच्चे हकीकत सीख लेना, उसके बाद जब ये देखें तो एटलीस्ट दे हैव अ पैमाना, दे हैव अ बेंचमार्क, दे हैव अ यार्ड स्टिक, जिससे उसको मेजर तो कर सकते हैं कि नहीं हकीकत ये थी, ये ऐसा है। एक बच्चे ने अभी हकीकत सीखी नहीं, और उसके नजदीक पहली हकीकत यही है जो कि लाइफ है नहीं। तो ये सबसे बड़ा कार्टून के ऊपर जो साइकोलॉजी से एतराज करते हैं वो ये करते हैं, उसका टाइम उस वक्त हकीकत को देखने का है, और उसको आपने एक आर्टिफिशियल दुनिया में भिजवा दिया। इसी तरीके से स्नो वाइट, शी इज लिविंग विद 7 गाइस, आप ये बच्चों को दिखाएंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि ये सिम्पसन का कार्टून है, बड़ा मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया से बैन हो चुका है, क्योंकि रूलिंग है जज की कि जनाब ये प्रमोट कर रहा है डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी, और चाइल्ड अब्यूज को प्रमोट करता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कार्टून्स है जिनके ये हिडन मैसेजेस हैं और हिडन मीनिंग्स हैं, और लोग बच्चे ये सीख रहे हैं कि आप क्या सीख रहे हैं, ये आपके ऊपर, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं, हम तो अडल्ट हैं। आप कुछ शायद और देख रहे हो, आप इसको शायद एज एंटरटेनमेंट, मजाक का एलिमेंट उसमें से देख रहे हो, बच्चे उसको रियलिटी देख रहे हैं। तो जो अखलाकियात का सत्यानाश हमारा जनाजा निकला, उसकी बुनियादी वजह एक ये कार्टून है। साइकोलॉजिस्ट इसको कंक्लूड करते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो कार्टून्स देखते हैं, स्क्रीन पे टाइम लगाते हैं, ये उनके कॉग्निटिव फंक्शन को खराब करता है। रियलिटी से डाइवर्जेंस है ये, जो मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया की हकीकत से डाइवर्ज कर दिया जाता है, दूसरी सिमत बच्चे मुड़ जाते हैं, उनको दुनिया की हकीकत नजर नहीं आती, वो ये सारी चीजें समझते हैं कि ठीक है ऐसा ही है, और दुनिया ऐसी नहीं है। जब उनको बात की दुनिया कुछ और लगती है तो उनको शॉक्स मिलते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो चीज साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं, वो कहते हैं कि इन तमाम चीजों से बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर में की प्रमोशन होती है। इनके जितने भी कार्टून आप देख लें, बच्चों के अंदर नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिविटी, लेट आना, लेट सोना, उठना, मेकअप करना। एक छोटी सी मुझे याद पड़ता है कि एक बच्ची मुझे बताया 4-5 साल 3-4 साल की थी, किसी माँ ने कहा जी मैं बड़ी परेशान हूँ, ये शीशे के आगे खड़ी होकर जनाब मेकअप करती रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि 3-4 साल की बच्ची ने अगर ये बाहर से नहीं सीखा तो कहाँ से सीखा है? तो ये जो आपकी, मैं ये तो कार्टून्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने घरों में बारबीज रखी हुई हैं। अब तो पूरी जनाब बारबी का पूरा घर है, और उसके कपड़े बदलती रहती हैं, उसको मेकअप करते रहते हैं। आप मुझे बताएं ये बच्चों की क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है? फिर हम परेशान होते हैं कि बच्चों की ये जुबान कैसी होगी। यही बच्चे बड़े होते हैं फिर इसी ड्रामों में पड़ जाते हैं, फिर जनाब मूवीज पे आ जाते हैं, जो कि अक्सर का चीजें जो होती हैं वो रियलिटी से हटके होती हैं। तो ये मोटे मोटे 3 उन्होंने वजह बताई। एक तो ये कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि सोच का फंक्शन जो है वो इससे अफेक्ट होता है। नंबर 2, रियलिटी से डाइवर्ज हो जाते हैं, असल रियलिटी, दुनिया की रियलिटी थी, उनका लिंक टूट जाता है, और वो एक फूल्स पैराडाइज, यूटोपियन थिंकिंग में, यूटोपियन लिविंग में चले जाते हैं। और तीसरा ये कि नेगेटिव बिहेवियर, बदतमीजी, बदअखलाकी, बदतहजीबी, लड़ाई झगड़ा, उसको छेड़, इसको छेड़, गाली निकाल, धक्का दे, ये कर, ये सारा कुछ कार्टून में होता है। तो अगर आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं तो जरूर सिखाइए। दूसरी तरफ, अब ये तो बच्चे हो गए,
اس کے بعد یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اب جب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اب ٹی وی پروگرامس دیکھ رہا ہے. ٹی وی پروگرامس پہ کیا آپ سوچیں چیپ لینگویج یوز کی جاتی ہے. ایسے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا میں کیا میڈیا کو ایکسپوز آپ کے سامنے ہے. ایک ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایک لوگ بیٹھے کہہ لگا رہے ہیں, اتنی گندے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں, اتنا گندا ہیومر ہوتا ہے, اور آڈینس میں بیٹھے ہوئے ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں بچے یونیورسٹیوں کے بڑے کہہ لگا رہے ہوتے ہیں, جس پہ رونے کا دل کرتا ہے کہ یہ کیا جگتے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہ کون سی زبان ہے. اور ان لوگوں کو کبھی کسی زمانے میں مراسی کہتے ہوتے تھے. بادشاہوں کے سامنے ساتھ یہ مداحیہ مراسی جایا کرتے تھے جو کہ ایک چھوٹی, اب یہ پورے ٹی وی پروگرامز ہیں اس کے اوپر. اسی طریقے سے آپ کو کئی پروگرامز نظر آئیں گے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جس میں عجیب قسم کے لوگ انہوں نے بلائے ہوتے ہیں, اور پورے پروگرام بڑے مشہور پروگرامز ہیں. بچے وہ چیپ لینگویج سیکھ رہے ہیں, مس بیہیویئر سیکھ رہے ہیں, بدتمیزی اس میں کی جاتی ہے, وہ ایک دوسرے کی پیروڈیز کر رہے ہوتے ہیں, نقل اتار رہے ہوتے ہیں کسی بڑے بندے کی, اور جناب اس کو بچے یہ سیکھتے ہیں کہ جناب نقل اتارنا ٹھیک ہے, جناب اس کو تنگ کر رہے ہیں, اس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, ایگریشن, ایک تو غصہ جسے آپ کہتے ہیں, وہ نظر آتا ہے ٹی وی پروگرامز کے اندر. کسی میں سننے کا تحمل ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کو سن ہی نہیں پاتے, بات کو کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, برے ناموں سے لقب سے بلاتے ہیں, تماشا لگاتے ہیں, بد تہذیبی دکھاتے ہیں, ہنستے ہیں فضول میں کہہ لگا کے. حدیث کہتی ہے کہ کہہ لگا کے ہنسنے سے جناب دل مردہ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب کہہ لگا کے پاگل ہوئے ہوتے ہیں, اور ایسے جوکس کے اوپر جن جوکس پہ رونے کو دل کرتا ہے. اس کے بعد میں یہی بچے آگے آتے ہیں تو پھر وہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا ایسا لنک بنتا ہے, اور فلموں میں پھر جناب رومانس پہ پھر وہ ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے سیکشوالٹی کی طرف, اور جناب جینڈر ایشوز کی طرف, اور رومانس کی طرف. تو یہ سٹیپ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بچوں کا جب سکرین ٹائم شروع ہوتا ہے, جب ان کو عادت پڑتی ہے, تو شروع میں تو وہ کارٹون سے چلتے ہیں, پھر وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کرتے کرتے اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈرامہ ٹیلی ویژن موویز کے اوپر آ جاتے ہیں. اور جو کہ آلموسٹ ساری کی ساری چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں جن ٹی وی پروگرامز کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہو, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن پاک یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, اور آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, بڑوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کل کو یہ جو بچے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ دس از ناٹ دا ریالٹی. اگر وہ یہی بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں, تماشا لگانا, کسی کا نام لگا دینا, کسی کو جناب غلط ناموں سے بلانا, غلط لقب بلانا, جیسے وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو کچھ کہہ دیا, اس کو کچھ کہہ دیا, تو یہ آگے چیز چلتی چلی جائے گی. تو اب اس دنیا میں اصل میں اگر وہ ایسا بیہیویئر کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یا اپنے بڑوں کے ساتھ, یا رشتہ داروں کے ساتھ, تو آپ مجھے بتائیں ایسے بچے کو کون تہذیب یافتہ کہے گا؟ یا وہ جو زبان اب جن ٹی وی ڈراموں میں یا جن ٹی وی کے پروگراموں میں وہ زبان دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ مراسی آگے بات کر رہے ہیں, اگر وہ بچہ یا بچی وہ زبان گھر میں بولے تو اس کو آپ اس کو کیا رشتہ, کس کا رشتہ ملے گا ان کی اس زبان پہ؟ آپ کیا, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ میری چھوڑیں, میں تو ایک پرانی جنریشن کا ہوں. آپ خود سوچیں کہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کا بچہ دیکھ رہے ہیں, اور کہہ لگا رہے ہیں, اور جناب چیپ قسم کا مزاح اور چیپ قسم کی طنز اور چیپ قسم کی جس کو آپ یہ جو ورڈ ہے یہ بولتے ہوئے شرم جھکتے لگا رہے ہیں, ٹونٹس کر رہے ہیں جسے آپ کہتے ہیں, انسلٹ کر رہے ہیں. تو یہ کون سی سویلائز سوسائٹی میں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا. تو جناب سوچیں, یہ ایسی چیزیں کچھ نہیں ہو جاتی. تو بس میرا خیال ہے کہ اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو ایک سائیکل چلنا شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا کارٹون سے, کارٹون کے بعد باقی ٹی وی پروگراموں سے, آپ نے کارٹون سے شروع کیا. اب کارٹون اچھے بھی ہو سکتے ہیں, تو ایسے کوئی کارٹون جناب کوئی ٹرکی نے بنائے ہیں, کوئی مسلمانوں نے بنائے ہیں, جو کہ سچ کے اوپر ہیں, حقیقت کے اوپر ہیں, اصلی کہانی دے رہے ہیں, اور اسلام کی تہذیب, اسلام کا کلچر, اس میں تمیز کا ایلیمنٹ ہے, اس میں اخلاقیات ہیں, تو وہ بھی بن سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ماؤں کے پاس آج ٹائم نہیں ہے کہ جی وہ بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کر سکیں, تو چلیں کوشش کیجئے کہ اس طرح کے کارٹون کچھ میں نے دیکھے بھی ہیں, بنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. لیکن جو یہ چیزیں بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں باہر کے
یہ اس وجہ سے اٹریکٹ کرتے ہیں. پہلے تو ایک فتنہ تھا کہ جی انگلش کارٹونس تھے, اب دوسرا فتنہ آ گیا کہ ہندوؤں کے کارٹون, انڈینس کارٹون آنے شروع ہو گئے. اب ان کی جو زبان ہے, ان کے جو ورڈز فریز یوز کرتے ہیں, اور جو ان کی زبان کے اندر کئی ایسے الفاظ ہیں جو کہ سویلائز سوسائٹی میں آپ یوز نہیں کر سکتے, لیکن وہ بچے سیکھ لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو آپ اوائڈ کریں تو آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے. کم از کم اب آپ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ ہیں. تو یہ تو سوال کا جواب ہو گیا کہ جناب آپ ہوا کیوں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ خدایا بچوں کو ریئل لائف کے ساتھ ان کا تعلق بنائیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, انہیں کوچنگ کریں, انہیں اچھے اخلاقیات شو کر کے بتائیں, ان سے کوسچننگ کریں, ان سے سوال پوچھیں. بیٹا اگر آپ کو کہ السلام علیکم کہے, آپ ایسے کریں, آپ انہیں دکھائیں بھی, پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو فلانے نے سلام کیا, آپ کو کیسا لگا, اگر آپ کو کوئی ایسا کہے تو آپ کو کیسا لگے گا. تاکہ آپ ان کی کوگنیٹیو فنکشن کو تھوڑا سا تیز کریں, اور ان سے خود پوچھیں کہ جن چیزوں کو آپ اپنا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور ڈپینڈ کرتا ہے بچہ کس عمر کا ہے, تو کسی میں تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں, اس کے بعد آگے جا کے آپ ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں, اور آگے بچہ اور بڑا ہو جائے, ٹین ایجر ہو جائے, تو اس کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ذرا آپ کو کچھ اور طریقے ہوں گے. وہ پھر آپ اس کو لالچ کے طور پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ بیٹا اچھا رشتہ نہیں ملے گا, اچھی جاب نہیں ملے گی اف یو ڈونٹ چینج یور لینگویج وغیرہ وغیرہ. تو یہ جناب سیریز ایسے چلتی ہے, اور اس کو اسی طریقے سے آپ کو محنت کر کے چینج کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے, اللہ کرے لوگوں کو آ جائے. تو جو ہو رہا ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1990-95 سے تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے, اب تو ہو چکا ہے, تو ابھی بھی خدایا اس کو ٹھیک کر لیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.